دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ حضرات، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے دیار میں یعنی راج محل میں ایک افواہ گردش میں ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ بعض جگہوں سے میرے پاس بھی فون آیا اور حقیقت حال جاننے کی لوگوں نے کوشش کی۔ وہ افواہ کیا ہے؟ چونکہ یہ رمضان المبارک 1444 ہجری جو چل رہا ہے، 15 رمضان جمعہ کے دن کو پڑ رہا ہے، تو اب یہ افواہ گردش میں ہے کہ 15 رمضان المبارک چونکہ جمعہ کے دن کو پڑ رہا ہے، 15 رمضان کی رات جمعہ کو ہے اور 15 رمضان المبارک کا دن جمعہ کو ہے، اس لیے 15 رمضان المبارک کی رات کو یا صبح کو ایک دھماکے دار آواز سنائی دے گی، ایک ڈراؤنی آواز سنائی دے گی۔ اب یہ بات لوگوں کے درمیان پھیلنی شروع ہو گئی یا لوگوں نے پھیلانی شروع کر دی، جس سے ہمارے بعض علاقوں کے لوگ دہشت میں ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں۔ وہ علماء کرام کے ذریعے سے حقیقت حال جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے ایک تحریر بھی لکھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل کر دی اور حقیقت حال سے لوگوں کو واقف کرایا، مگر چونکہ اردو تحریر ہے، اردو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے، اس لیے میں نے سمجھا کہ ہمارے بعض علاقوں میں جن جن حضرات کے فون آئے ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ غیر عالم تھے، تو بہتر اور مناسب سمجھا کہ ویڈیو کے ذریعے سے ان تک اصل پیغام پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی صحیح طریقے سے اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکے اور جان سکے، اور آئندہ اس قسم کی افواہوں پر لوگ دھیان نہ دیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ اصل میں اس تعلق سے کہ جس سال کا رمضان 15 رمضان المبارک جمعہ کے دن پڑے، تو اس سال ایک دھماکے دار آواز سنائی دے گی۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک موجود ہے، مگر حدیث پاک میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے، جو نشانیاں بیان کی گئی ہے، جو اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کی جو حقیقت ہے، لوگ اس کو نہ بتا کر اپنی طرف سے بغیر سمجھے اور بغیر جانے جو ہے دوسری طرح اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جس سے افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور لوگ دہشت میں آتے ہیں اور لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ حضرات کو زیادہ جو ہے پریشان نہ کر کے آپ حضرات کو سب سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت، یہ حدیث پاک حدیثوں کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث کی ایک کتاب ہے المستدرک، امام حاکم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ایک معتبر کتاب ہے المسند الشاشی،
اس کا مکمل حوالہ آپ حضرات سن لیں، اگر کسی کو تحقیق کی ضرورت ہو تو وہ اصل روایت تک پہنچ سکے۔ المسند الشاشی، جس کے مؤلف ہیں، لکھنے والے ہیں ابو سعید الہیثم بن کلیب بن سریج بن مقل الشاشی، جن کی وفات ہوئی 335 ہجری میں۔ اس کا صفحہ نمبر 886 ہے اور حدیث نمبر 837 ہے۔ یہ نسخہ جو میں دیکھ کر آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، یہ المدینۃ المنورہ سے اس کو چھاپا گیا ہے، مکتبۃ العلوم والحکم سے اس کو نشر کیا گیا ہے، شائع کیا گیا ہے۔ بڑی لمبی روایت ہے، میں اس طرف نہ جا کر بلکہ ڈائریکٹ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں اور اعلیٰ حضرت سے میں آپ حضرات کو اس کی حقیقت سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے اور آپ حضرات افواہوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ حدیثوں کی کتابوں میں جو روایت موجود ہے اس کا مفہوم فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ حضرات کو اعلیٰ حضرت سے اس تعلق سے جو سوال ہوا، یہ بات آج کی نہیں ہے بلکہ بہت پہلے کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حدیثوں میں لکھا ہے تو بات بہت پہلے کی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اس تعلق سے ایک سوال ہوا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جمعہ کو رمضان المبارک میں کوئی ہیبت ناک بات آنے والی ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بعض آدمیوں نے کی ہے کہ مولوی صاحب نے ایسا فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات کو ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سائل نے سوال کر کے پوچھا اور معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، الجواب، آئے گی، ہیبت ناک آواز آئے گی، ڈراؤنی آواز آئے گی، دھماکے دار آواز آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئے گی، مگر یہ نہ کہا تھا کہ اسی رمضان آئے گی۔ آواز تو آئے گی، دھماکے دار آواز آئے گی، مگر کب آئے گی یہ نہیں کہا گیا۔ اس رمضان کو آئے گی یہ نہیں کہا گیا۔ جب یہ نہیں کہا گیا تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہیں کہ اس رمضان کو یا فلاں رمضان کو وہ آواز آنے والی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئے گی، مگر یہ نہ کہا تھا کہ اسی رمضان آئے گی۔ جب آئے گی تو وہ رمضان ہی ہوگا۔ ہاں، جب وہ دھماکے دار آواز آئے گی، وہ دھماکہ خیز آواز آئے گی، وہ ڈراؤنی آواز آئے گی، تو یہ بات ضرور ہے کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ ہوگا جس کی 15ویں جمعہ کو ہوگی۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ آواز جب آئے گی تو اس کی 15ویں جمعہ کی ہوگی۔ لیکن آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو کر جا چکا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کیا اس سال زلزلے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں میں؟ نہیں ہوئے نا۔ ہندوستان میں زلزلے کثرت سے نہیں ہوئے۔ زلزلے
نہیں ہوئے، یہاں تو کثرت کی بات ہے کہ کثرت سے زلزلے ہوں گے، بہت زیادہ زلزلے ہوں گے. یہ نشانیاں ہیں، یہ علامت ہے. کوئی زلزلہ نہیں ہے، کثرت تو دور کی بات ہے، پھر بھی لوگوں میں افواہ پھیل گئی، لوگوں نے افواہ پھیلا دیا، لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سال کثرت سے زلزلے ہوں گے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. چنانچہ فرماتے ہیں اس سال کثرت سے زلزلے ہوں گے، آولے کثرت سے پڑیں گے، یعنی برف کثرت سے پڑیں گے. اب آپ بتائیے، ابھی محرم الحرام سے لے کے اس رمضان تک زوردار بارش نہیں ہوئی ہے، برف پڑنا تو دور کی بات ہے، ابھی زوردار بارش نہیں ہوئی ہے اور لوگوں نے افواہ پھیلا دیا. عجیب معاملہ ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ آگے سنیے. 15ویں شب، 15ویں شب رمضان، شب جمعہ ایک دھماکہ ہوگا. صبح کی نماز کے بعد ایک چنگار سنائی دے گی، یعنی ایک آواز سنائی دے گی. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس کے تحت آپ نے یہ باتیں بیان کی. کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کواڑ بند کر لو، گھر میں جتنے دروازے ہوں بند کر لو، کان بند کر لو، پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جل کے لیے سجدہ میں گرو اور کہو سبحان القدوس سبحان القدوس اور ربنا القدوس. قدوس کے لیے پاکی ہے، قدوس کے لیے پاکی ہے اور ہمارا پروردگار قدوس ہے. جو ایسا کرے گا نجات پائے گا، جو نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں یہ حدیث کا مضمون ہے، اس میں یہ تعین نہیں کہ کس سن میں ہوگا. حدیث میں تو ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، 15ویں رمضان کو ایک آواز آئے گی، مگر کس سن میں کس سال میں یہ حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ چونکہ اس سال 15 رمضان جمعہ کو پڑ رہا ہے تو اس سال وہ دھماکے دار آواز آنے والی ہے. اور پھر علامت دیکھیے، کثرت سے اس سال زلزلے ہوں گے، برف کثرت سے برسیں گے. ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگ جو ہے افواہ پھیلانا شروع کر دیتے. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تعین نہیں کہ کس سن میں ایسا ہوگا، کس سال ایسا ہوگا، یہ تعین نہیں ہے، یہ متعین نہیں کیا گیا ہے، یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ کس سال ایسا ہو. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت رمضان گزر گئے جن کی پہلی جمعہ کو تھی، یعنی بہت سے ایسے رمضان گزر چکے ہیں جس کی پہلی جمعہ کی تھی، یعنی پہلا رمضان جمعہ کو تھا. ایسا ایک بار نہیں بہت بار آیا بھی ہے اور گزر بھی گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گزریں گے. ایسا رمضان جس کی پہلی جمعہ کو ہے اور 15ویں پھر جمعہ کو ہے، ایسا رمضان آ کر گزر بھی گیا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی، آنے والے زمانے میں بھی، فیوچر میں بھی ایسا ہوگا کہ اس کی پہلی تاریخ رمضان کی جمعہ کو ہوگی اور 15ویں بھی جمعہ کو ہوگی.
تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سال کی تعین نہیں کی گئی ہے، ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں سال کو ایسا ہوگا، اور ایسا آیا بھی ہے کہ جس کی پہلی تاریخ جمعہ کو ہے اور 15ویں تاریخ بھی جمعہ کو ہے رمضان کی، لیکن ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے، جب کبھی ہو اللہ تعالیٰ سے خوف و امید ہر وقت رہنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، مگر ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا خوف ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا میں ڈوب کر اپنی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تلقین فرمائی کہ اللہ کا ڈر رکھو، خوف خدا میں اپنی زندگی گزارو اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھو۔ مگر کس سال ایسا واقعہ ہوگا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے، تو جب نہیں معلوم ہے تو پھر افواہ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات فتاوی رضویہ مترجم جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 43 مسئلہ نمبر 2، اس کو جو میں جس نسخے سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کے چھاپنے والے شائع کرنے والے رضا فاؤنڈیشن لاہور ہے، اس میں بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا میرے بھائی؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی ایک دھماکے دار آواز سنائی دے گی، ایک ڈراؤنی آواز سنائی دے گی، مگر ایسا کس سال ہوگا، کس سال کے رمضان میں ہوگا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن ہاں جس سال یہ ہوگا اس سال کثرت سے زلزلے ہوں گے، یہ اس سال ہوگا جس سال بہت زیادہ زلزلے ہوں گے اور کثرت سے اولے برسیں گے۔ مگر یاد رہے ایسا سال آیا بھی ہے اور گزر بھی گیا ہے، ایسا سال پہلے آیا بھی ہے اور گزر بھی گیا ہے، جس سال کے رمضان میں 15 رمضان جمعہ کو پڑا ہے اور کثرت سے زلزلے بھی آئے ہیں، کثرت سے اولے بھی پڑے ہیں، مگر ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اور اس سال کے رمضان میں تو کثرت سے زلزلے بھی نہیں آئے، اولے بھی نہیں پڑے، پھر بھی نہ جانے کیسے یہ افواہ لوگوں نے پھیلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھیں۔ مرنا تو ایک دن ہم سب کو ہے، مرنا تو ایک دن ہم سب کو ہے، بس ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی اور قبر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، سب کو نیک بنائے، سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔